اتھے پہنچے دووے حضرت یوشع علیہ السلام اتھے وہ مچھی لگے نا کھان روٹی کھان لگے تو وہ مچھی پڑکے وچ جا پی زندہ ہو گئے گویا سالن ہی اگا پیہاں ہو گیا کہ کوئی مچھی ہوتا نے روٹی کھانی نہیں تو زندہ ہو گئے دریاج جگ گئی حضرت موسیٰ کہنے لگے کھلو جی میں اتھے یا کچھ ایتھے کچھ اے جن کڑھنے والے اگر بتیاں لائیاں ہوندی ہیں او لے خوشبو آوے تو اندر لیوے ایتھے کچھ ہے بندے تے مداری آلے ثابت کر رہے ایتھے کچھ ہے وہ تو اللہ نے تو مداری ضروری نہیں ہوتے ہے ہی حق اللہ نے کسے تماشے ضروری واقعتا نہیں ہوتے کچھ ہے سی یہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ویکھیا تے اتھے بالکل ہی کوئی شے نہیں سی آنج ویکھیا تے بندہ لمحہ پیا سی اس کہا تے بندہ لمحہ پیا سی انہوں میں بھی نہیں جانتا تے وڈے وڈے نہیں جانتے میں تے ککھ بھی نہیں نا وڈے وڈے نہیں جانتے تے اللہ جنہی کو گل دسی ہے میں انہی کو پڑھنا وڈے تھا ہاتھ پا کے تے ہمیں پھسنا نہیں چاہیے اللہ فرماندہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وہ جو موسیٰ نے جس کو وہاں دیکھا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ویسے موسیٰ بھی اللہ دا ہی بندہ ہے تے عام بندہ بھی نہیں خاص بندہ ہے اور یا رسول سارے اللہ دے بندے ہیں تے موسیٰ نبی ہو کے بہت بڑا بندہ ہن او پتہ نہیں کڈا بڑا بندہ سی جنہوں موسیٰ دے سامنے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے بندوں میں سے کیا بات ہے بھائی موسیٰ بھی تے اللہ دے خاص بندے ہیں جو بندہ ہے پتہ نہیں یار پھر وہ کڈا خاص سی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے ہے صدقہ جانا تو اڈے بہت اچھا سمات فرما رہے ہو اللہ فرماتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے ساڑھی مرضی ہے اینی فضیلت دے کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیکو فرماتا ہے نا ادھر نکلے نا تو اڈے کا مفتی صاحب ہوندے سن شاہ کوٹ دے مفتی ریاض صاحب خطیب ہوندے سن شاہ کوٹ تو اڈے کو رستے شاہ کوٹ ہے میرا خیال ہے پرانا تو اڈے چو سارے جو میں ہی ہیں تو اسی سارے تے 14 سال دے بیٹھے مفتی ریاض صاحب دا بیٹا آج کل پڑھ دا بھی ہے میں سنگ پڑھ خطیب ہے مفتی ریاض شاہ کوٹ نہیں ہوندہ تو اڈے گجران فیصلہ بار روڈ دے اتھوں دے سن وہ میں اتھے لڑ کرنے گیا تھے اتھے ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا وہ ٹیکہ لگا ایتھے ٹیکہ لگ دا وہ میں تکلیف ہوئی کٹھے سان پڑھ دے وہ تھلے منزل تے ہن میں اتھے تھلے میں آگے بیٹھا تو میں کہ مفتی صاحب میں نے ٹیکہ لا گیا ڈاکٹر تے ایتھے لا گیا بے وقوف وہ میں نے اندر نے وہ کہا بے وقوف ہے جڑا لا گیا وہ بے وقوف ہے جنہیں لوا لیا میں آکھیا جی وہ ڈاکٹر ہو سی میں دے ڈاکٹر نہیں سنا ہو سکتا ڈاکٹر اتھے لاندے نے اتھے بھی لاندے نے کئی باری مسل چلاندے نے کتنے بھی لا سکتے ہیں کئی باری اتھے لاندے نے تو میں کیا وہ ڈاکٹر سی ہو سکتا ڈاکٹر لاڑ کانے ایدھا لاہور علموں کریں تو سکال سمجھ لئی ہو سکا اتھے ہی ڈاکٹر نے ذرا لاہور علموں کریں اللہ پاک نے فرمایا تو موسیٰ بھی ہیں کلیم اللہ بھی ہیں علیہ السلام بھی ہیں نبی بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں صاحب کلمہ بھی ہیں اور ادھر ہوئے نا تو سا غور نہیں فرمایا ادھر ہوئے نا ذرا وہ قبلہ وہ حضرت موسیٰ نے پھر کیا بندہ وہ اللہ تے نہیں فرمایا عبدن من عبادنا اگوں اللہ پاک نے گل کی تھی اللہ فرمان دے آتیناہو رحمتا من اندنا وعلمناہو من لدنا علما ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا کوئی بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے کیا موسیٰ کو اللہ دی رحمت کوئی نہیں سی یا موسیٰ کو اللہ دا رحم کوئی نہیں سی یا اللہ دے علم کوئی نہیں سی رحم بھی موجود ہے رحمت بھی موجود ہے علم بھی موجود ہے پھر سوچو کون سی کیا بات ہے بھائی جو ہویا ذرا کو سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندے دے منہ تے کپڑا سی لمحہ پیا سی منہ تے سبز رنگ دی چادر سی چلو اے رومال تو اے غلاف ہے قرآن پاک دا سبز چادر دے منہ تے سی تے لیٹے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع نے کہا ایتھے ہی مچھلی ساڑی گم ہوئی ہے ایتھے ہی اللہ آندہ سی کوئی شاید تینوں بخانی ہے آپ بندہ ہی ہے عورتیں تے شاید کوئی نہیں اجے گل پہ کرتے سن کہ اس منہ تو کپڑا لایا اے آنی کنے اس بندے نے انہوں سبز رنگ دی چادر سی ہو دے اتے وہ پھر منہ تے اس لئی سی اور منہ تو چادر لائی وہ سبز رنگ نو خضر یا خضر آندے نے اج میں گنبد خضرہ نے سبز گنبد انہوں آندے نے خضر انہوں خضر یا خضر اس واسطے آندے نے تو سبز رنگ دی چادر لئی سی پتہ کوئی نہیں کون سی یا من تری پتہ تو انہوں پتہ ہوئے گا تو ہی دس دے
تو ہمیں کہتے مولوی کو پوچھا تو سکنا وہ حضرت خضر علیہ السلام سن خضر سبز چادر دی بیعت سی کون سی پتہ نہیں اللہ دے خاص بندیاں چوں بندہ سی لو جناب سواد آن لگ گیا جنہوں حضرت موسیٰ دے سارے فضائل تے فضیلتہ یاد نے نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ انی وردی تے پھول سجے نے اس منہ تو کپڑا لایا قال لہو موسیٰ حل اتبیوکا تو موسیٰ نے اس کا منہ دیکھ کے کہا مجھے شاگرد بنا لو گے میں تیرا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں میں تیری پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّ حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا علمت رشدا فرماندے مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا میں نو شاگرد بنا لے جو تینو اللہ نے سکھایا ہے وہ میں نو سکھا دے نہ وہ اجے بولے ہے نہ اس تقریر کی تھی اور نہ اس کسے نو درس دیتا کیا بات ہے یہ دا مطلب کچھ ایسے بھی ہوندے نے جنہ دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے کچھ ایسے بھی ہوندے نے اور یار جنہ دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے کوئی افضل بندہ ہے اے کوئی بڑا بندہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ ویکھ کے آکھے کہ میں نو شاگرد بنا لے بولن تو بغیر موسیٰ سمجھ گئے یا مباہلے میں دوارے دین عیسائی سامنے آئے انہاں پنجاں جو بولیا بھی کوئی نہیں تے بیندیا ساروں نہ کیا اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا یہ مطلب ہے کچھ چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں شکریہ کہ اللہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں میرے مہربانوں حضرت نے فرمایا میں نو شاگرد بنا لو میں تو اڈا اتباع کروں گا تے میں نو او سکھا دے جو اللہ تینوں سکھایا میں نو او سکھا دے جو اللہ تینوں سکھایا یہ جڑے مہربان اج مجلس کرا رہے ہیں بانی مجلس تو اڈا کی خیال ہے میں نو چاہ نہیں دیندے جو میں پینی ہے اور جو میں پینی ہوئے تو میں نو چاہ نہیں دیندے انہاں پوچھیا پینی ہے چاہ میں نو دیندے تو پھر میں تو انہوں آکھاں اینہ کو چاہ لے دیو تو اڈی کیا بات ہے آخر بندے نو سوچنا ضرور پائے گا کہ وجہ کی یہ یا انہوں دیندے نہیں تو یا انہاں تو بغیر نہیں دے کیا بات ہے یا انہوں دیندے ہی چاہ نہیں تو یا انہاں تو بغیر نہیں دیندے مولا تو انہوں جزا دے وے جڑے بندے بہت شکریہ قبلہ بہت دور پہنچے نے میرے دوست جڑے بندے آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے اے دے کولوں منگ لو وچ کنوں پاندے ہو وچ کنوں پاندے ہو وچ کنوں پاندے ہو رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اللہ جو روزے دے نال آپ گلاں کردا سی تے اینوں پیاندا سی مینوں او سکھا جو تینوں اللہ سکھایا اللہ نو آکھدا دا مینوں سکھا جو واہ بھائی واہ بہت شکریہ جی آباد رہو دلیل جناب دے ذہن چاہ گئی جڑی میں دلیل کر رہا اور لوگ اندھنے اللہ شاہ رگ تو نیڑے میں تیری مرے شاہ رگ تو نیڑے میں تے موسیٰ کو دور سی اگر تیری شاہ رگ تو اللہ قریب ہے تے موسیٰ دے بھی تے قریب سی جڑا موسیٰ ان ترلے پہ کرتا میں نو شاگرد بنا لیا تو میں نو او سکھا جو تینو اللہ سکھایا ہے اللہ جو آپ اتنا گلہ کرتا سی اوہ اللہ آپ اتنا گلہ کرتا سی تے سدھا اللہ نو یاہ رہندا جو انہوں سکھایا ہی سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ جو انہوں سکھایا ہی میں نو بھی سکھا کی قرآن پڑھے ہی کی قرآن پڑھ کے سوچے ہی اللہ دیا بندیا قبران تھی پڑھ چھڑے ہی کچھ آپ بھی سوچے ختم پڑھ کے سارے رشتہ دار بخشوا چھڑے نہیں کچھ اپنا بھی کر خیر ہوئے تو اڈی کی قرآن چو میں نتیجہ کر رہے ہیں قرآن ہاتھ ہج لے کے یہ دا مطلب ہے موسیٰ براہ راست بھی اللہ سے مانگ سکتے تھے مگر اللہ نے کسی کے ذریعے اس سے کہلوا کے دنیا کو بتایا جہاں میں بھیجوں نا وہاں جانا واجب ہے سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے شکریہ قبلہ جتھے میں بھیجا ہوں اتھے جانا واجب ہے حضرت موسیٰ فرمان لگے میں نو او سکھا دے جو تینوں اللہ نے سکھایا میں نو او سکھا جو تینوں اللہ نے سکھایا اگوں اونا کدوں آکھیا بے ویکھاں تسی ان نبی ہو کے تے میرے کوڑے پہ پوچھ دے ہو رسول ہو کے تے میرے شاگرد پہ پہن دے ہو ویکھاں تسی کی پہ کر دے انہیں اکا کوئی تکلفن میں نہیں آکھیا
کہ تسی نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، صاحب کلیم اللہ بھی ہو، صاحب کلمہ ہو، صاحب شریعت ہو، تو بڑا میں تو انہوں کی سکھانا اگوں اس جو آکھیا ہے وہ عجیب گل ہے۔ پہلا پنجابی ترجمہ کرنا، کالا انکا لن تستطیع مائی صبرا، اس نے اگوں کیا کیا اس آکھیا تسی نہ جا کے تبلیغ شبلیغ کر کے بندے مسلمان کرو، تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیا بات ہے، سار اٹھاؤ بھائی، میں موسیٰ علیہ السلام دی گل پہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلو اردو ترجمہ بھی کر دینا۔ فرماندن کالا انکا لن تستطیع مائی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکتے، جڑا علم میرے کو ہے تو چھپ رہنا ہی نہیں، تو انہیں جوگا ہی نہیں۔ صحیح میں ترجمہ کیتا ہے نا، آپ میرے ساتھ بھی آ جائیں، شاگرد بھی بن جائیں، تو جو میرا علم ہے آپ تو صبر ہی نہیں کر سکتے۔ اگوں جی گل کیتی ہے بڑی مشکل گل ہے، بڑے لوگاں دی گل ہے، میں تو ترجمہ کر لگیا ہوں نا، پچھو چاکا پہ آؤں خدا دی قسم۔ انہاں فرمایا وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو ایسی بات پر صبر کر کیسے سکتا ہے جس کی تجھے خبر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، توبہ ہے بھائی، کوئی اخیر ہے بھائی، چپ کر رہا وہ ایتھو ود جے، ایتھے کام ود تو ود جے، کوئی بندہ اپنے آپ نے پورا نہ سمجھے، ویکھو کتھے گل پڑی ہو سکے تو صبر نہیں میرے نہ رہ کے کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا، پتہ نہیں ہوتے وچ کی سی، کالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اگلا جملہ ذرا عجیب ہے، فرماندن ولا آسی لکا امرا، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں۔ کتنے بندے میرے نال نے، میں تیرے کسی امر کی، امر نو سمجھ دے ہو، شکریہ جی، حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور لوگوں جس کا اپنا امر ماننا لوگوں پہ واجب تھا، کیا بات ہے نوجوانوں، جس کا اپنا حکم ماننا لوگوں پر واجب تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تیرے کسی حکم کی، کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرن تو پہلا سوچ کے مری کہ جس کا اپنا امر واجب تھا، وہ جس کا امر ماننے کے لیے تیار تھا، وہ صاحب امر کون تھا؟ اور یار کوئی ایڈے بڑے حکم والا بندہ سی، من نہیں پتا جی یہ کون سی، اینا میں نو پتا پہ سبز چادر منہ تے لے کے ستا سی، پتہ نہیں چادرہ تھلے انجدے ہی ہوندے نے، نہیں تساں کوئی نہیں میرے کو سنے، خیر ہوئے تو اڈی ایچھا جا تو اڈے قریب قبرستان میں جڑائی تھی، اور لنگ دیاں پاویں کڑی قبر تے 2-3 گز کپڑا لے گا 2.5 گز تے پاشڑے جی، پاویں کدے تے پاشڑو، پاویں کدے تے سویرے انشاءاللہ دیکھو کہ 2 دنوں بعد کوئی نہ کوئی بندہ کھلوتا ہوگا، تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی، میں پہنا تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی، تو ساں بس نہ ہوتا چادر پا جانی ہے 2.5 گز، سبز رنگ دی، سبز رنگ دی پانی، 2 ٹیمہ دعائے رکھ چھڑو تاکہ اٹھے نہ، کم از کم جنہیں سویرے تاریخ تے جاندے نے وہ کھلوتے ہوں گے، تو بزرگوں کوئی مہربانی کریا جائے، جاننے ہیں پہ تاریخ تے، انہوں نے جا کے پوچھو ہے کی رکھی تو ساں چادر آپ ہے، پتا تو انہوں بھی نہیں پتا کون ہے تن، تو اسی انہوں جا کے پوچھو ہے کون جائے، وہاں نے پتا نہیں جی کون ہے، کوئی اللہ والے ہی ہوں گے، اور سارا قبرستان پہ آیا وہ اللہ والے نہیں، اور سارا قبرستان اللہ ہی پرے، اللہ ہی مار کے پرے ہے، انہوں ہی اللہ ہی مارے ہیں، وہ کیوں بندے کھلوتے ہیں؟ قبر دی وجہ تو، چادر دی وجہ تو، اللہ دے بندے جتھے 2-2.5 گز چادر تو پائی ہوئے، وہ بندے سمجھ جاندے نے اے عام قبراں جیسی نہیں، تے جنہ تے محمد چادر ہے تطہیر پائے، وہ عام لوگاں جیسے کیسے ہو جانے؟ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، یہ چادر تھا، یہ سبز چادر تھلے، وہ بندہ سی، پھر تو انہوں پتہ ہے پہ اس طرح ہی ہویا ہے، انجے ہی ہویا ہے، میں ان تو انہوں آیتہ سناما تو پھر لمبی گل ہو جائے گی، میں تو انہوں گالی سنا دینا، ہون کی آیتان دا ترجمہ، انہیں آکھا پہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں نہیں بولنا گا، تسی کی پہ کر دے، میں کیوں بولنا ہے، تسی کیوں، میں صبر کروں گا، کی کر دیو، میں کو آیانا، میں نبی ہاں،
میں رسول ہاں، میں صاحب کلمہ، مہربانی کرو او نہ چل چل او نال لگ چل اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس آکھیا انہوں حضرت موسیٰ ٹرن لگیا کالا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْئًا، میں تینوں نال رکھنا جے میرا اتباع کرنا ہی تے میرا مرید ہونا ہی تے میں جو کراں کو سوال نہیں ہو کرنا۔ کیا بات ہے، میں جو کراں تو گل نہیں کرنا، میں جو مرضی کراں۔ حضرت موسیٰ کہنے جب میں کیوں کرنی ہے، میں تابع فرمانی واسطے آیا کہ میں گلہ کرنے واسطے آیا، جو مرضی کرو میں نوں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں حتی اذا راکب فی السفینۃ، وہ کشتی سوار ہو گئے، انہوں نے کہا وہ کشتی لگی سی وہ وچ بہ گئے، وہ تو کشتی ٹری ہے نا جی، خرقہا انہیں لے کے نا کچھ ہے تو کشتی دے وچ نا سراغ کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت موسیٰ کو بیٹھے سن بیندے سن پہ کشتی پانی دے وچ سی، کالا اخرقتہا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، حضرت موسیٰ کیا بندے مارنے نہیں، اور غرق کرنی ہے کشتی اللہ دے بندے، اور جدے جو بیٹھے ہیں انہیں جو سراغ کر چھڑے دی۔ آئے ہائے ایڈا سواد آیا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جب اس نے ایسا کہا کالا علم اکل انکا لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں آکھیا سی نا تو اینے جو کر، صدقہ جانا تینوں میں منع کیتا سی سوال نہیں کروں، فرماندے نے ہون نہیں کرتا۔ ہائے ہائے پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جدے سامنے نبی انج ہو گئے، ہائے صدقہ جانا انہاں کہا نہیں ہون نہیں میں کرتا۔ دوجی باری اس کی کیتا بچے پہ کھیڑ دے سن، اللہ فرمانتا ہے اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، انہیں بچوں ایک بچے نو پھڑیا تو قتل کر دیتا، بچے پہ کھیڑ دے سن ایک بچے نو پھڑیا تو اس بندے نے بندہ قتل کر چھڑیا۔ کالا اقتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے کہا خدا دا نائی میں کونا تا نہیں سی، اے منڈے تینوں کیا کہ بغیر کسے جرمتوں، بغیر انہیں گال کڈی ہوئے، انہیں روڑا سٹیا ہوئے، اس کو گال کیتی ہوئے تو بندہ ماردہ وے چنگا لگتا ہو۔ کالا علم اقول لکا انکا لن تستطیع معی صبرا، ای تو 16واں پارہ شروع ہو جاندہ ہے، 16ویں پارے دی ابتدا بھی اے دے ناڑی ہے، اے 16ویں پارے دا جا نا لکھیا نا کالا علم، اے 16ویں پارے دا نا ہے کالا علم، اے کالا علم دا مطلب ہے اس نے کہا کہ اقول لکا انکا لن تستطیع معی صبرا، میں آکھیا سی نا تو اینے جو گا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے چلو ہون نہیں کہوں ہونا نہیں کہوں، کالا ان سائلتکا عن شیئم بعدہا فلا تصاحبنی، اس نے کہا اب اگر تو نے کوئی سوال کیا نا تو میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے والا نہیں، ہون میں نال نہیں ہوں رکھنا۔ حضرت موسیٰ کا ٹھیک صدقہ جاواں تیسری مرتبہ ہویا ہے کہ آبادی چ داخل ہوئے، پیاس لگی پانی منگیا تو بندے ایڈے کوئی خوش اخلاق سن، انہاں کیا سفرہ تے ٹریے تے پانی نال لے کے ٹری دے ایمی ٹر پہ ہو۔ ایک بندے روٹی پوچھی انہاں کہا تو ہی ٹرے ہو سفر تے صحرا دے کے جنگلہ چیتے ہوٹل میں کھے جے روٹی ایڈے بد اخلاق پنڈ شاید ہی کدرے ہوئے، پنڈوں باہر نکلے تھے کہ کوٹھا ٹٹا سی سارا ٹیٹ ہو گیا سی، وہ کند بھی ادھی بچے دی رہ گئی سی، باقی تو انہوں پتہ ہے مٹی کھانیاں بیبیاں لے جاندی آدھی آدھیاں کندہ تھے وہ لے جاندی، چولہا بنان والیاں لمبن والیاں پوچے سوچے ڈگا مکان کتے چھڑ دیا جو سارا اٹھ گیا سی، ایک کند ٹٹی سی، او نا وہ بندہ عبدن من عبادن، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، وہ حضرت موسیٰ نے کہنے لگا کاندرہ بنا جڑیے، وہ حضرت موسیٰ کوئے نا پہ جے میں کو گل کیتی ہوں انہیں میں نال نہیں رکھنا، ہون ذرا خطر رکھ سی گل، انہاں گارہ بنان لگ پہ تو وہ کان تھوپے رکھن لگ پہ جنہوں تھوپے آندے پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جیسے نبی گارے چھ بار دے
ہے مولا تو جزائے خیر عطا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں بنا بنا کے نا مٹی دے گولے دین لگ پہ تو وہ تکھن لگ پہ تو کند بنا ہڑی کند وہ تو کند بنا چھڑیے نہ کسے پانی پوچھیا او پینڈ جتے نہ روٹی نہ پانی سلام علیکم دا روادار کو نہیں وہ کند ہند بنا کے اٹھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے نا اے قرآن ہے یہ جو میں تو ترجمہ ہی کر کے سنا دینا میرا ابھی دا انہاں کیا گل لے جڑے دو اگے کیتے نہیں وہ ایسے تھا کیتے نہیں جڑے بڑا اوکھا کم سی پیڑا میری نظر ٹھیک نہیں سی ہو جائے تے تو جے کوئی کند کوٹھا کسے دا بنانا سی تے کسے بندے دے پتر دا بنانا چاہے جنہ پانی دی پیالی نہیں پوچھی جنہ روٹی دی برکی نہیں پوچھی اللہ دے بندے تو اے دا ہی کام بنانا سی او سا کیا ہونتے نے گل دسا اے جی قرآن ہے ایڈا لطف ہے کالا حاضر فراکم بینی و بینی کا اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرا وعدہ سی اور میں بولیا تو میں نال نہیں رکھنا حضرت موسیٰ فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے میں اپنے وعدہ دے مطابق اپنی ارامہ جدا کرنا ایک مہربانی کر کے 10 تے چھڑ او کی سی ایک ہی سی تے ایک ہی ہے خیر ہوئے تو بیٹی ایتھے بھی مکا دیاں تے خدا دی قسم مجلس مکمل ہے اے دا مطلب ہے موسیٰ کلیم اللہ حضرت علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ تے کلیم اللہ او دیتے بھی ایک وقت اللہ لے آندہ ہے انہوں کسے کو لوگ پوچھنا پہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی اے ویڑا جے زہرہ دے باپے تے آیا ہوئے تے بیان کر اور ایڈے بڑے نبی تے بھی یہ ویڑا آ گیا بات رہو جی انہوں پوچھنا پہ ہے کہ او کی سی پھر اس دسے ہو سکا ہی تھے کہ بادشاہ غریبان دیا کشتیاں لے جاندے غریبان دیا کشتیاں کھو کے لے جاندے میں غریب ڈوبن واسطے سراخ نہیں کیتا میں پھٹی پن کے نکارہ کر چھڑیے وہ بندے لین ہونگے تو بادشاہ نو جا کے آکھن گے کشتی ٹوٹی ہے غریب پھٹی اور لا لین گے آئے ظالم تو کشتی بچ جائے گی تے گوند نے یہ تو چنگا کیتا ہے فرمائے میں سارے چنگے کر لیں وہ سکا چلو یہ تو چنگا کیتا تو منڈا مار چھڑی کسے دا مسکین دا منڈا کہا صدقے جامع آئے صدقے جامع بہت شکریہ ایسے بندے سننا لے انتے زیادہ لطف ہے فرمایا فکانا لی غلامین یتیمین فی المدینہ یہ تھے 2 یتیم رہندے نے ماں پہ انہوں نے فوت ہو گئے خزانہ ڈب گئے سن ایس کند تھلے وہ کند ہو یہ ٹہندی ہے بھئی خزانہ نیڑے لگ گیا وہ کسے والے اگلا دبڑا کسے بی بی چکیا تو باہر آ جانا میں کند ہی ایڈی بنا چھڑیے کیا بات ہے یتیمہ دے جوان ہون تک انشاءاللہ خیر رہ گی فرماندے نے یہ بھی تو چنگا کیتا ہے وہ منڈا کیوں مارے منڈا کیوں مارے حضرت نے فرمایا وہ منڈے بڑھیا ہوں کے انج دے کام کرنے سان او دی اممہ بھی آکھنا سی نہ ہوندوں تو چنگا سی او دے ابے بھی آکھنا سی ساڑھے نہ ہوندوں تو چنگا سی میں ہونے ہی مار چھڑیا ہے میں تنگ کون گے میں ہونے ہی مار چھڑیا ہے جو بڑھے ہوں کہ کم ہی ایسے کرنے نے ماں بھی تنگ تے پیو بھی تنگ انہیں پیو تے ماں نو ستانا سی ایتھے میں جملہ کہنے لگا لوگوں سوچو کائنات میں ہر سزا جرم کے بعد ہوتی ہے جو جرم سے پہلے سزا دینے کا حق رکھے وہ کون تھا اوہ اجے تو پیڑا کام کیتا ہی کوئی نہیں اجے تو ماں پہ بد دعا دیتی ہی کوئی نہیں ہے کوئی خیر ہوئے بہت شکریہ ہن آخری آیت مجیدہ جی سب پڑھنا وہ کہنے لگا کردہ تو کی رہے ہیں کردہ کہنے لگے فَأَرَادَ رَبُّكَ اس بندے کی آکے حضرت موسیٰ نے دھیان نہ سننا ہن ساری محنت ضائع نہ کرنا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ارادہ تھا تیرے رب کا صدقے بھائی صدقے کیا بات ہے یہ ارادہ تھا تیرے ایک قرآن دی آیت ہے جناب فَأَرَادَ رَبُّكَ بس ارادہ تھا تیرے رب کا آئیں یبلوگا جو کچھ میں نے کیا یہ ان کو جوانی تک پہنچنے کے لیے یہ تیرے رب کا ارادہ تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي میں نے جو فعل کیا ہے نا اس کے عمر سے کیا ہے میں نے اپنے عمر سے کچھ نہیں کیا یہ ہاتھ میرا سوراخ کر رہا تھا ارادہ اس کا تھا بندے کو میں مار رہا تھا ارادہ اس کا تھا یہ مطلب کچھ ہوتے ہیں
جن کے ہاتھ نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے، آنکھ نظر آتی ہے ارادہ اس کا ہوتا ہے، پیر نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے۔ سوچو کون نے میرے معصوم امام نو کسے پوچھیا اللہ نے پوری کائنات کس شے سے بنائی؟ فرمایا ارادے سے۔ فرمایا اس کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا نحن ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے۔